سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، مردہ دلوں کو دے جلا، ہادی ہے طلبگار کے، طلبگار کے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا فرمان گرامی ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو اس قدر جلد مٹاتا ہے کہ پانی بھی آگ کو اتنی جلدی نہیں بجھاتا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجنا گردنیں یعنی غلاموں کو آزاد کرنے سے افضل ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ آپ کی بارگاہ میں سوال ہے کہ فروزہ نگ ہے، اس کے بارے میں بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ پہننا چاہیے اور بعض علماء کرام منع فرماتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قاتل ہے وہ لؤلؤ فروز ہے، تو اس کی وجہ سے بعض علماء کرام منع فرماتے ہیں، تو یہ پہننا چاہیے یا نہیں؟ اور اس کے ساتھ کیا 4.5 ماشا سے کم چاندی کی انگوٹھی پہننا سنت ہے یا نہیں؟ ابو لؤلؤ فیروز نام تھا، اس وجہ سے مطلب نہیں رکھنے، تو فیروز تو مسلمانوں میں نام بھی ہوتا ہے، یوں تو ملتے جلتے نام کئی نام ملیں گے، کفار میں عبداللہ نام ملیں گے آپ کو زمانہ جاہلیت میں، اس وجہ سے ممانت نہیں ہوتی۔ تو بہرحال 2 صحابہ کرام کے نام فیروز، یہ اب یہ اصل عوام ہے نا، ہر داڑھی والے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مولانا ہے، یہ عالم صاحب ہیں، مفتی صاحب ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ اچھا میرے سنت وہ انگوٹھی 4.5 ماشے کے سے کم ہو وزن چاندی، یہ مرد کے لیے، عورت کے لیے وزن کی قید نہیں ہے۔ یہ سنت ہے یا نہیں؟ یہ جو مخصوص وزن ہے نا، یہ یعنی 4.5 ماشے یا اس سے زیادہ وزن ہو چاندی کا تو مرد کے لیے تو پہنے گا تو گناہ گار ہوگا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا یہی فتویٰ ہے۔ اور انگوٹھی مشہور یہ کہ سنت ہے، سنت ان کے لیے کہ جن کو مہر لگانے کی ضرورت ہو، جیسے کہ جج ہے یا مفتی ہے، تو اب نہ جج یہ مہر لگاتے ہیں نہ مفتی صاحبان، اب یہ اسٹیمپ لگائی جاتی ہے۔ اب تو وہ اسٹیمپ بھی بہرحال اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے اور نیٹ کا دور ہے نا، تو کمپوزنگ کر کے فتوے بھی جاری ہو رہے ہیں، تو ان میں تو اب وہ پھر بھی مہر وغیرہ ہوتی ہے لیکن وہی چھپی چھپائی وہ مشین سے لگ جاتی ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی مفتی صاحب بھی اگر مہر لگانا چاہیں تو ان کے لیے سنت، اگر اس کی مہر انگوٹھی کے لگانا نہیں چاہیں تو ویسے اب ان کے لیے بھی سنت نہیں ہے۔ بہتر یہ کہ انگوٹھی پہننے سے بچے، البتہ بقرعید اور یہ میٹھی عید جو رمضان شریف کے بعد آتی ہے، عید الفطر، تو ان میں انگوٹھی پہننا مستحب ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ارشاد فرما دیں گے اس مہنگائی کے زمانے میں کم آمدنی والے حضرات کس طرح مینیج کریں اپنے گھر والوں کو؟ کفایت شعاری سے کام لیں گے تو کم میں بھی گزارا ہو جائے گا۔ اب کھانے عمدہ چاہیے، ڈیکوریشن بھی عمدہ چاہیے، مکان بھی عالی شان چاہیے، سواری بھی زوردار چاہیے، سادہ اسکوٹر سے بھی گزارا نہیں ہے، وہ بڑی گاڑیاں آتی ہیں وہ چاہیے، کار بھی لمبی چمکیلی بھڑکیلے لباس یہ سب چاہیے، تو مالداروں کو بھی شاید آزمائش ہو جاتی ہوگی بعض اوقات کمی کی، تو یعنی کہ کفایت شعاری، چائے روٹی سے بھی پیٹ بھر جاتا ہے، اب تو روٹی بھی مہنگی ہو گئی ہے۔ میں نے جب ایک دور تھا کہ ہوٹل میں روٹی آدھی بھی ملتی تھی اور 4 آنے کی نہاری ملتی تھی،
تو شاید 1.5 روٹی اور 4 آنے کی نہاری. مجھے یاد پڑتا ہے میں نے 7 آنے میں کھاتا تھا کبھی کبھی ہوٹل میں. لیکن اب تو خیر یہ پرانی بات کر رہا ہوں, دعوت اسلامی سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. اب تو ظاہر ہے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے, لیکن پیٹ بھر جاتا ہے. میں نے چائے اور یہ تندور کی روٹی بھی کھا کر دیکھا ہے, پیٹ اس سے بھی بھر جاتا ہے. ذوق اپنا اپنا ہے. اب اچھا مال کھائیے پھر رشوتوں کی طرف توجہ ہو جائے گی. گورنمنٹ کی اگر جاب ہے تو, اور پھر یہ کہیں گے یار مجبوری ہے, تنخواہ کم ہے. پولیس والے بھی یہ کہتے سنائی دیں گے مجبوری ہے, تنخواہ کم ہے. اب کس نے کہا تھا پولیس والا بنو یار؟ اور بھی تو بہت سارے روزی کے ذریعے. اگر یہ نے کوئی اس کو دلیل بناتا ہے تو ہر پولیس والا رشوت لے, یہ بھی ضروری نہیں ہے. نہ ہر سرکاری ملازم رشوت لے گا, یہ بھی ضروری نہیں. ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ لوگ رشوت لینے کے لیے بھی پھر بعض اوقات بہانے تلاش کرتے ہیں کہ ہماری مجبوری ہے, ہماری ریکوائرمنٹس بڑھ گئی ہیں ہمارے نفس کی, تو اس لیے پھر یہ اس کو ہم نے مجبوری بنا لیا. اللہ برکت دینے والا. اگر نیت صاف منزل آسان, نیت میں خطرہ جھولی میں پتھرا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرے اہل سنت سے سوال ہے کہ ہم مسجد کی کوئی پرانی چیز بیچ سکتے ہیں؟ اور میرے لیے دعا بھی فرما دیں. جنوبی پنجاب سے لیا سے حاضر ہوا ہوں, آپ کا مرید ہوں, اور 1 سال سے سخت بیمار بھی ہوں, پریشان ہوں, اور میرے گھر والوں کے لیے دعا فرما دیں. اور آتے وقت مجھے دوستوں نے اور رشتہ داروں نے کہا تھا کہ پیر صاحب سے دعا کروانی ہے. آپ کے اچھے خاصے مرید ہیں ہمارے علاقے میں, اور ان کے لیے بھی دعا فرما دیں, میرے لیے بھی دعا فرما دیں. اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے, اور سارے گھر والوں کو, جن عیسائی بھائیوں نے کہا ان سب کو اللہ پاک عافیت نصیب فرمائے, سب کی جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرمائے. آمین. اس میں مسجد کی ایسی چیز جو استعمال میں نہیں آتی ہے اور اب وہ کام کی نہیں ہے, تو وہ بیچ کر اس کے پیسے تو لگائے جاتے, لیکن اس میں پھر مسائل ہیں, یہ کس نے دی, کیوں دی. تو اس ہمارے یہاں تو پوری جو کام جو ہوتا ہے شرعی رہنمائی سے ہوتا ہے کہ ایک یعنی کیل بھی ٹھوکنی ہے تو ہمارے یہاں یہ ترکیب ہے کہ مفتی صاحب سے پوچھ کر کیل ٹھونکنی ہے, اپنی مرضی سے کیل نہیں ٹھونکنی, کیونکہ وقف کے مسائل جو ہے نا اس پر عام اپنے اپنے گھروں کے یا عام دکانوں کے مسائل اور ہوتے ہیں, وقف کے اور ہیں. تو اس لیے یہی عرض کروں گا کہ آپ کو جب بھی کوئی چیز بیچنی ہو, چاہے ایک تنکا بھی بیچنا ہو, تو دارالفتہ اہل سنت سے آپ رہنمائی لے لیں کہ یہ ہم بیچیں یا نہیں بیچیں, یا ہم کوئی توڑنا چاہتے ہیں, کھڑکی بدلنا چاہتے ہیں, فلاں کرنا چاہتے ہیں, تو یہ رہنمائی لے لیں کہ یہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا. کیونکہ وقف کی جو بھی ملک ہوتی ہے نا, اس کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں, فائدہ پہنچانا جائز ہے, نقصان پہنچانا گناہ ہے, نقصان نہیں پہنچا سکتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. پیارے باپا جان, آپ کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ جیسے قربانی میں 7 حصے ہوتے ہیں, ویسے ہی جیسے عقیقے میں بڑے جانوروں میں 7 ہوتے ہیں, بکرے میں نہیں ہوتے. عقیقے میں بھی کتنے حصے ہوتے ہیں؟ وہی حصے ہیں, جانور کی بھی شرائط وہی ہیں. 7 حصے کر سکتے. جی ہاں. بسا اوقات دیکھا ہے کہ 4 فرض پڑھنے کے بعد 2 سنت پڑھتے ہیں اور 3 وتر پڑھتے ہیں. اتنی ہی دیر میں ساری مسجد خالی ہوتی ہے, پر اس شخص کی 2 نفل اور 3 وتر پورے بھی نہیں ہوتے. تو وہ پوری نماز کنٹینیو پڑھے یا اس میں ہی بس کر دے. اگر اس کی عادت بنا لے وہ کہ میں یہی پڑھتا رہوں, کیونکہ آہستہ آہستہ پڑھتا ہوں میں, اور اسی پڑھنے سے میری ساری نمازیں درست ہو جائیں گی. اور ہر نماز کے بعد ایک امام صاحب بار بار اعلان کرتا ہے کہ آئیے نماز کا ٹائم ہو چکا ہے. تو اسے کے اعلان کرنے سے ماشاءاللہ کئی جماعتی بڑھ جاتے ہیں. کیا یہ اس کا اعلان کرنا بار بار درست کہلائے گا؟ جواب ارشاد فرما دیجئے. عشاء کے فرضوں کے بعد جیسے 2 سنتیں یا عشاء سے پہلے 4 سنتیں, سنت قبلیہ اس کو بولتے ہیں, اور عشاء کے فرضوں کے بعد جو سنت اس کو بعدیہ, سنت بعدیہ بولتے ہیں. تو یہ نوافل جو ہیں یہ غیر مقتضی سنتیں, یہ بھی ظاہر پڑھنے کی ہیں, اس کو پڑھنا چاہیے, سعادت کی بات ہے, ثواب کا کام ہے. اب بالفرض کوئی نہیں پڑھتا, کبھی بھی نہیں پڑھتا, عادت بنا لی, اس کو بھی گناہ گار نہیں ہے وہ, اس پر کوئی ہم تنقید نہیں کر سکتے, نہ اس کو برا بھلا بول سکتے. باقی وہ امام صاحب کا بلانا, تو اذان کے بعد جماعت سے کچھ پہلے تصویب کہی جاتی ہے,
یہ ہمارے یہاں بھی کہی جاتی ہے. تو جیسے 5 منٹ پہلے جماعت سے یاد دہانی کے لیے تصویب کہتے ہیں. تو یہ تصویب بھی صحیح ہے, مستحب ہے, لوگوں کو یاد دلانے میں حرج نہیں ہے, ثواب کا کام ہے. اب امام صاحب تصویب کریں یا مؤذن صاحب کریں, اب ایسے اس میں دیکھو کوئی اور رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. امام صاحب اس طرح کرتے ہیں کہ جو سنتیں پڑھ رہے ہیں وہ اپنی رکعتیں ہی بھول جائیں, تو بار بار کہہ رہے ہیں, تو اس طرح وہ دیکھنا پڑے گا کسی کو تشویش, کسی کو تکلیف پریشانی نہ ہو, اور مائک کا بھی بے جا استعمال نہ ہو. وہاں کے جو علاقے والے ہیں وہ بولتے ہیں کہ بھئی اس کے بلانے سے معاشرہ جماعتی بڑھیں, اور جو چند افراد ہیں وہ اس سے تنقید کرتے ہیں کہ بھئی یہ بار بار چلاتا رہتا ہے, شور کرتا رہتا ہے, نمازی آنے کے جس کو پڑھنی ہے خود ہی جا کے پڑھ لے گا. تو اس سے لوگوں کے بارے میں کیا حکم لایا جائے گا؟ اذان تو دیتے ہیں نا, تو اذان بھی نہ دیں, جس کو پڑھنی ہوگی پڑھ ہی لے گا نماز. تو یہ اس کی ان کی, اب یہ کہتے ہو نا ہر فرد آپ سے متفق ہو, 100% لوگ متفق ہوں, یہ ضروری نہیں ہے. کچھ نہ کچھ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں. اب اس میں دیکھنا اپنا طریقہ کار کیا ہے. اب فجر کی نماز کا ہے, لوگ سوئے پڑے, سب نہیں اٹھتے نماز کے لیے. اب مائک پر بار 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 وہ اعلان ہو رہا ہے, اور مائک بھی فل ساؤنڈ پہ لگا ہوا, تو پھر چلو اگر بندوں کو بھی تکلیف ہوگی, عورتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہوگی. عورتوں کو تو مسجد میں آنا ہی نہیں ہے نا, ان کو تو گھر میں نماز پڑھنی ہے, اور ان کو اول وقت میں نماز پڑھنا مستحب ہے عورتوں کے لیے. تو اب یہ جماعت کا تو ہمارے حنفیوں میں تو لیٹ ہوتی ہے جماعت. تو اب یہ کہ وہ بیچاری سوئی بھی ہے, اور ہم نے وہ مائک پر لگایا نعرہ آ جاؤ, تو وہ اس کی نیند خراب. چلو اس کو بھی سمجھو, تو چھوٹا بچہ, دودھ پیتا بچہ, وہ کا نماز پڑھتا ہے, وہ سویا ہوا, اور آپ بولو کہ مائک پر چیختے رہو, تو بچے کی آنکھ کھل گئی. تو یہ سب پھر بوڑھے لوگ, مریض لوگ جو مسجدوں میں نہیں آ پاتے, گھروں میں نماز پڑھتے ہوں گے یا جو بھی ہو, تو ہمیں مطلب کسی کو بھی شکایت کا موقع اپنے عمل سے نہیں دینا. پھر بلا وجہ کوئی مطلب ناراض ہوتا ہے تو کیا کہہ سکتے ہیں, تعزی کہہ سکتے ہیں کہ اپنے اوپر ایزا اوڑھ لینا. ورنہ ایک ہمارے یہاں یہ بھی ایک پرابلم ہے کہ ایک جگہ کا مجھے پتا چلا کہ فجر کی نماز میں ایک صف تو ہوتی نہیں ہے, اور مائک پر زور زور سے وہ امام صاحب لگے رہتے ہیں, نماز میں قراءت کر رہے ہوتے ہیں. تو پھر مجھے یاد پڑتا, میں نے کہلوایا تھا ان کو, کیا ایسا نہیں کرو. ایک مائک نماز میں جائز ہے, اس کا مطلب تھوڑی کہ 4 آدمی پیچھے کھڑے ہوئے ہیں اور آپ مطلب فل مائک چاروں طرف سے اس کے اسپیکر کھول کے لگے ہوئے ہیں. یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. ہر چیز میں اعتدال ہو. جب مائک کی ضرورت ہے تو استعمال کیا جائے, نہیں ضرورت تو بغیر مائک کے نماز پڑھائی جائے. کوئی ضروری تو نہیں کہ مائک ہی میں نماز پڑھیں گے تو ہی ہوگی. تو موقع محل کے حساب سے امام صاحب کو بھی اعلان کرنا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یا سیدی عرض یہ ہے کہ جس طرح دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں دعوت اسلامی کی جامعات المدینہ سے جب کوئی درس نظامی کرتے ہیں تو ان کے لیے اصطلاح استعمال کی جاتی ہے مدنی. تو اگر کسی مرید کے خواب میں پیر صاحب تشریف لا کر اس کے نام کے ساتھ, وہ ہیں غیر مدنی, ان کے نام کے ساتھ مدنی کا اضافہ فرما دیں, تو کیا وہ اب اپنے نام کے ساتھ مدنی لکھ سکتے ہیں کہ نہیں لکھ سکتے؟ خواب حجت نہیں ہوتے, دلیل نہیں ہوتے. وہ غیر مدنی ہے تو غیر مدنی ہی رہے گا, اور اگر کسی مدنی کو غیر مدنی کہہ دیا تب بھی وہ مدنی رہے گا. خواب میں غلط فہمی بھی ہو جاتی ہے. حواس جو ہے نا وہ ایک سے نہیں رہتے. بعض اوقات اپنے خواب میں نوٹ کیا ایرر آ رہے ہوتے ہیں, ابھی یہ دیکھا پھر وہ دیکھا, پھر منظر تبدیل ہو تو کہاں کے کہاں نکل گئے, پھر پتہ چلا آنکھ کھلی تو بستر پر ہیں, کہیں بھی نہیں گئے. حضور آپ ہی خواب میں تشریف لائے تھے اور مدنی کا لقب عطا فرمایا. کوئی بات نہیں, واپس لے لیتا ہوں میں درس. نہیں امیر سنت درس نظامی کر لے تو پھر اب واپس نہ یہ درس نہیں, درس نظامی کر لے تو ابھی تو واپس لینا ہی پڑے گا. نہیں خواب میں بلے لکھے مدنی. آپ درس نظامی کی تکمیل کر لیں, جب دستار بندی ہو جائے گی تو آپ کو سمجھو وہ میرے پاس رکھا ہوا ہے مدنی, میں زندہ نہیں بھی ہوا تو انشاءاللہ آپ کو مدنی کا ٹائٹل مل جائے گا. نہیں خواب میں بھی نہیں لکھ سکتے ابھی؟ جی خواب میں بھی نہیں لکھ سکتے اپنے. اب خواب میں جانا پڑے گا نا, ان کو بلانا پڑے گا, اور میرے اختیار میں ہے نہیں خواب میں جانا. نہیں یہ اگر کہیں خواب میں جائیں کسی کے یہاں. بہرحال یہ کہ چٹکلا ہو گیا. تو ظاہر ہے کہ ہمارے یہاں مدنی کی اصطلاح یہ ہے
کہ جو ہمارے یہاں جامعات المدینہ میں درس نظامی کرے، اور کہیں درس نظامی کیا ہم اس کو مدنی کا ٹائٹل نہیں دیتے کہ ہمارا اپنا ٹائٹل ہے. اگر کوئی لگاتا ہے تو سر اس سے ہم لڑائی بھی نہیں کر سکتے کہ ہمارا کوئی رجسٹریشن تو کیا نہیں ہے اس ٹائٹل کو گورنمنٹ کی طرف سے، تو قانونی طور پر ہمارا یہ ٹائٹل منظور شدہ نہیں ہے اور گورنمنٹ کی پابندی بھی نہیں ہے. ویسے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدنی ہیں، بلکہ ہی مدنی ہیں، انہی کے صدقے جو مدنی بنتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے ہاں مسجد میں صف بڑی ہے، تو جیسے پہلی رکعت فوت ہو جانے کا خوف ہوتا ہے، تو اس میں کیا کرے کہ رکعت فوت ہو جائے گی تکبیر اولیٰ کے لیے اگر پہلی صف میں جائے گا، تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ اب آ رہے ہیں تو وہ رکعت فوت ہو جانے کا اچھا، اور پہلی صف میں جگہ باقی ہے؟ جی ہاں باقی ہے. اب پہلی صف پوری کیجئے، پہلی ورنہ تو ہر ایک کو کوئی وضو خانے کے پاس ہی شروع ہو جائے گا میری رکعت جا رہی ہے، وہ تو نظام دھرم برم ہو جائے گا. صفیں پوری کرنے کی تاکید ہے. اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں بھی رہے پٹا تیرا. اس نشانی سے کیا مراد ہے، ارشاد فرما دیں. یہ بھی لفظ نہیں ہے اس میں، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. اس کے اگلے شعر میں ہے نا اس کی نشانی بیان کی ہوئی، وہ بھی پڑھ دو تو آپ کا سوال جواب بھی آپ کا، سوال بھی آپ کا، سب پورا ہو جائے گا اگر یاد ہے تو. ورنہ نعت خوان بھی پڑھ دے گا، نہیں یاد. چلو بھائی نعت خوان، آپ کو کام ملا. آج سوال آپ کا، جواب نعت خوان کا. تجھ سے در در سے سگور سگ سے مجھ کو نسبت، تجھ سے در در سے سگور سگ سے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی گئے دور کا دورہ تیرا. اس نشانی کے جو سگ ہے لگی مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگ ہے لگی مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. کیا دبے جس پہ حمایت کا گوپل جا تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا گوپل جا تیرا. شیر کو خطرے میں ملاتا نہیں کوتا تیرا. باپا جان اس کے معنی شاید سب کو ہو سکتا نہ سمجھو. تو تجھ سے در در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت. سگ یہ فارسی لفظ کتا. یا غوث اعظم، آپ کی ذات سے آپ کا جو دربار ہے، در ہے، یہ دروازہ جو ہے یہ منسوب ہے، آپ نسبت رکھتا ہے. جو کتا جو دروازے پر پہرا دیتا ہے وہ دروازے سے نسبت رکھتا ہے. تجھ سے در در سے سگ. اچھا، اب اس کتے سے مجھ کو ہے نسبت. میں آپ کے قدموں تک پہنچنے کے لیے پہلے تو مجھے آپ کے کتے تک پہنچنا ہوگا، تو میں آپ کے کتے سے نسبت رکھتا ہوں. اور یوں میری گردن میں بھی ایک دور کی چین ہے. تجھ سے در در سے سگ، سگ سے مجھ کو نسبت، ایک چین، ایک ڈوری ہے. اچھا، اور پھر آگے فرماتے اس نشانی کے، جس کے گلے میں آپ کی ڈوری ہو. یہ اس کو یوں سمجھو کہ وہ ہمارے یہاں جب کتا مار مہم چلاتے ہیں یہ بلدیہ والے، تو جس کے گلے میں لائسنس کا پٹا ہوتا ہے نا، اس کو ہی نہیں مارتے. یہ قانون ہے کہ وہ قانون، یعنی اس کے بعد لائسنس ہے، یہ کتا جو ہے یہ رجسٹرڈ ہے، اس کو مطلب ہے کہ پروٹیکشن مل جاتا ہے. تو یوں مطلب کہ میرے گردن میں یا غوث اعظم بس آپ کا پٹا ڈلا ہوئے ہمیشہ رہے، قیامت تک میرے گلے میں رہے، یہ نکلے نہیں. اور میرے
गले में ये पट्टा रहेगा तो ये शैतान मुझे पकड़ नहीं सकेगा, मुझे मार नहीं सकेगा। जैसे बल्दिया वाले आम कुत्तों को मार देते हैं, इस पट्टे वाले कुत्ते को नहीं मारते। तो इंशाअल्लाह आपके पट्टे की बरकत से मैं भी शैतान से बचा रहूंगा, जहन्नम से आजाद हो जाऊंगा, जन्नत में दाखिल हो जाऊंगा। मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। ये एक दुआया मिसरा है कि बस आप पट्टा डाल दिया है तो आप ये कि हमेशा रहे, महशर तक रहे, मैं किसी और दरवाजे पर जाना ही नहीं चाहता। यकदर गिर ओ महकम गिर, गोश्त बाग का दरवाजा पकड़ लिया, अब ये दरवाजा छोड़ना नहीं है। इनसे कोई बड़ा आएगा तो देखेंगे, और बड़ा हो तो सामने आए। या सैयदी, आपकी बारगाह में सवाल है कि जामियातुल मदीना में मुताला की तरगीब दिलाई जाती है, जिसमें इस्लामी भाई कोशिश भी करते हैं लेकिन नाकाम रहते हैं। तो आपकी बारगाह में अर्ज़ है कि ये इरशाद फरमा दें कि मुताला के लिए, मुताला में इस्तिकामत के लिए सबसे पहले किन किताबों का मुताला किया जाए और किस तरह मुताले पर इस्तिकामत हासिल की जाए। इसमें आपने ये फरमा दिया नाकाम हो जाते हैं, ऐसा तो नहीं है, सारे तो नाकाम नहीं होते ना। फतह रज़विया पूरी पढ़े हुए भी मिले हैं मुझे, इह्या उल उलूम सारी जिल्दें, बहार शरीयत पूरी पढ़े हुए, और पता नहीं कितनी किताबें पढ़ जाते हैं। उला में जो नए इस्लामी भाई जाते हैं, उला से जब स्टार्ट उनका आप तस्करा कर रहे हैं, उला वालों का, तो आप उला में हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो इंशाल्लाह आपको भी शौक पैदा हो जाएगा। रिसाला जैसे अपना हफ्तावा रिसाला निकलता है, उसके भी तो आप 30 लाख से ऊपर का फिगर बयान होता है कि इतने इस्ताई भाई इस्ताई बहनें सुनते हैं, पढ़ते हैं रिसाले हर हफ्ते। तो इसका मतलब है कि सारे मुताला नहीं करते, ऐसा नहीं है। अपना अपना जज्बा, अपना अपना ज़ौक़, अपना अपना मुक़द्दर। तो कोशिश करते रहना चाहिए, मन जद्दा वजादा, कि जिसने कोशिश की उसने पा लिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। या सैयदी, आपकी बारगाह में ये मेरा सवाल ये है कि हमारे अहले सुन्नत मसाजिद के अंदर फ़र्ज़ नमाज के बाद कलमे का विर्द किया जाता है, लेकिन हमारे जो मदनी मराकिज़ हैं इन्होंने ये बुलंद आवाज़ से ज़िक्र की तरगीब नहीं होती, इसमें क्या हिकमत है, इरशाद फरमा दें। सर, इसमें कलमे का विर्द पहले होता था, और पहले मकान भी इस तरह होते थे, घरों में पता भी चल जाता था कि मर्दों की जमात मस्जिद में हो जाए, उसके बाद मुस्तहब है कि औरतें नमाज अपनी पढ़ें। मगर फजर में तो इनको भी जल्दी पढ़नी होती है। तो अब ये कि जहाँ उर्फ है वहाँ उर्फ है, उसको छेड़ा ना जाए, जहाँ नहीं है तो नाजायज़ भी नहीं है ना पढ़ना। और जो जहाँ पढ़ते हैं उनको ये भी एहतियात करनी होगी कि इतनी ज़ोर से ना पढ़ें कि पीछे जो मसबूक, जिनकी कम यानी कुछ रकतें निकल गई हैं, तो उनकी नमाजों में खलल वाक़ हो, या वो रकतें ही भूल जाए, इतना ज़ोर ज़ोर से भी ना पढ़ा जाए, मुअतदिल आवाज़ से, कि किसी को तकलीफ़ ना हो। बाद जगह बहुत ज़ोर ज़ोर से भी ये पढ़ते होंगे कि आदमी मतलब कान पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं देती होगी, और जो पीछे जो मसबूक होगा वो आजमाइश पे पड़ जाता होगा, नमाज पढ़ नहीं पाता होगा। तो हर काम इत्तिदाल के साथ हो। तो हमारे यहाँ नहीं है इसका रवाज, ठीक है, ये भी गलत नहीं है, जायज़ वो नाजायज़ नहीं है, ना पढ़ना भी। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। दिल की सख्ती का इलाज, दिल की सख्ती का इलाज चाहिए। तफसीर सिरातुल जिनान जिल्द 5 पेज नंबर 325। हज़रत इब्राहीम खवास रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, दिल की दवा 5 चीज़ें हैं। नंबर 1, गौर व फिक्र करते हुए कुरान मजीद की तिलावत करना। नंबर 2, भूखा रहना। नंबर 3, रात में नवाफिल अदा करना। नंबर 4, सहरी के वक्त अल्लाह पाक की बारगाह में गिरिया और जारी करना। नंबर 5, नेक लोगों की सोहबत इख्तियार करना। बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से एक औरत ने अपने दिल की सख्ती के बारे में शिकायत की, तो उन्होंने फरमाया, मौत को ज्यादा याद करो, इससे तुम्हारा दिल नरम हो जाएगा। उस औरत ने ऐसा ही किया तो दिल की सख्ती जाती रही। फिर उसने हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा का शुक्रिया अदा किया। तो मौत को याद कौन करे? यहाँ तो मौत का नाम सुनने से भी बाजू का वो घबराहट होती है।
जनरल बात करता हूँ, मतलब लोग इसको बाज़ औक़ात पसंद नहीं करते। एक बार मैंने किसी को दावत दी इज्तिमा की, पुरानी बात है, जब मैं कोई सिक्योरिटी के इशू नहीं थे, दावत इस्लामी नहीं थी, तो कभी आए होंगे, बोला यार आपके यहाँ कौन आए यार, आप तो ऐसा डरा देते हैं मौत मौत करके वगैरह। तो ये भी इस तरह की भी क्वालिटी होती होगी कि मौत के जिक्र को नापसंद करते थे और फिर मौत का शिकार हो गए। उनका पता नहीं, वो हो सकता है वो भी शायद मुझसे बड़े थे, तो अब जिंदा है नहीं है कुछ पता नहीं। अल्लाह अल्लाह बेहतर करे। वैसे यूं सुन्नी पक्के थे, लेकिन क्वालिटी अल्लाह पाक आसानी करे। आमीन। मौत का यह तो तज़किरा होना चाहिए। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह उलमा जमा करते रात को और उनसे मौत का जिक्र सुनते और इस तरह रोते थे कि सामने जैसे मैयत रखी हुई है। इन हजरात के दिल नरम होते थे, हम लोगों के दिल बिल्कुल सख्त है कि सामने लाश भी रखी होती है तो सेल्फियां बन रही होती हैं, अपनी मौत याद नहीं आती। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अर्ज़ ये करनी है कि अल्हम्दुलिल्लाह नाइजीरिया में सरकारी सतह पर जुलूस गौसिया की तरकीब होती है। अच्छा, जिस तरह हम यहाँ पे जुलूस गौसिया इस मैदान में करते हैं, वहाँ पर बाकायदा रोडों पर होता है जुलूस। माशाअल्लाह। तो ये नाइजीरिया भी क्या जैसे बांग्लादेश में तो छुट्टी होती है ऑफिशियली 11वीं शरीफ की, 11 रबीउल आखिर की, वहाँ भी ऐसा है क्या? यहाँ पे छुट्टी नहीं होती, लेकिन गवर्नमेंट सतह पर जो बड़े बड़े ओहदेदारान हैं वो भी शिरकत करते हैं जुलूस गौसिया में। क्या बात। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सुबह 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक रहता है। और तो फिर ये छुट्टी भी नहीं होती और जुलूस भी होता है? जुलूस भी होता है। क्या बात है। और जुलूस भी माशाल्लाह एक ठीक ठाक तादाद होती है। हाँ ज़रा गवर्नमेंट सत्ता पर है तो इसका मतलब पक्की सुन्नी है गवर्नमेंट। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह करे 11वीं शरीफ की छुट्टी भी देना तो जुलूस और बड़ा हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह। और ये बापा वेस्ट अफ्रीका सतह पर होता है, ये सिर्फ एक मुल्क का नहीं होता बल्कि बाकी ममालिक से भी तशरीफ लाते हैं, आशिकान रसूल हाजिरी देते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छे अंदाज में ये निज़ाम होता है इसका। माशाअल्लाह। वहाँ कादरिया सिलसिला, वो कादरी शाज़िली सिलसिला है वहाँ या कादरी हैं? कादरिया एक बुचेचिया है और एक कादरिया कबरा है। अच्छा। शेख नासिर कबरा रहमतुल्लाह ताला अलैह उनके हवाले से। अरब दुनिया में ग़ालिबन शाज़िली ज़्यादा होते हैं, कादरी शाज़िली। जी जी। और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह उनका एक नेटवर्क बना हुआ है कादरिया सिलसिले का और अच्छे अंदाज में माशाल्लाह दीन इस्लाम की जो तरवीज इशाअत है माशाल्लाह वो कर रहे हैं। माशाल्लाह, वो खुशी की बात है यार। मैं मदीने मुनव्वरा में लोग समझते हैं ना क्या क्या बातें करते हैं, ऐसा नहीं है। लोकल अवाम जो है ना गौस पाक को मानती है। मदीने मुनव्वरा में वहाँ के मतलब यानी कि वतनी कि हाँ हर बुध को महफिल नात होती थी और उसमें वो बाकायदा खड़े होकर मैंने इनको पढ़ते देखा। इन लोगों में एक से ज़्यादा बार शिरकत भी की है वहाँ महफिल में। तो वो शयन लिल्लाह या अब्दुल कादिर साकिन अल बगदाद या शेख अल जिलानी, इस तरह ये अपने फिर हमारे यहाँ उर्दू अशार मिलाते हैं, ये अरबी अशार मिलाते हैं उसमें, वहाँ पढ़ते हैं ये मदीना शरीफ में ख़ास। और वहाँ के लोग अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये ग़ालिबन वहीं से ये यहाँ हमारे यहाँ आया है और ये शेर के साथ उर्दू मिलाकर हमारे यहाँ पढ़ा जाता है। देखिए हो सकता है मैंने ही बताया हो किसी को या पढ़ा हो या मुझे याद नहीं, ये पुरानी बात कर रहा हूँ, काफ़ी साल हो गए। कोई मेरे को लगता है इस वाक़ये को कोई 20 साल तो हो गए होंगे, 18-20 साल, जब मैं वहाँ एक से ज़्यादा महफिल अटेंड किए हैं। बुध को मतलब होता था। फिर वो जो साहब थे गौस पाक के चाहने वाले, इनका इंतकाल हो गया है, अल्लाह गरी के रहमत करे। अब हो सकता है कि इनके बेटे वगैरह भी वो महफिल चला रहे हों। हर बुध को वहाँ महफिल होती थी, तो जो मकामी लोग करते हैं तो उनको इतना प्रॉब्लम भी नहीं होता। तो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब ये कि मेरे मुर्शिद गौस पाक का अल्हम्दुलिल्लाह सारी दुनिया में मतलब चाहने वालों का सिलसिला है अल्लाह की रहमत से। और बापा अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल जो सबसे बड़ी बात है कि जो बड़े शेख हैं वहाँ के शेख करीबुल्लाह नासिर साहब माशाल्लाह वो दावत इस्लामी से भी मोहब्बत करते हैं और अमीर सुन्नत से भी, और फरमाते हैं कि इस ज़माने के जो सबसे बड़े वली हैं वो अमीर सुन्नत दामत बरकातहुमुल आलिया हैं। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सरसब्ज़ इस गुलजार